ابھی تو سب سے پہلے بات یہ کرنی ہے کہ سلوڑ کے بزرگ علماء کرام اور نوجوان علماء کرام دونوں مل کے جو ہے کاموں کی ایسی ترتیب بنائیں کہ جس میں ملت کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے۔ باقی جو ہے آپ لوگ مجھ کو بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ جب یاد فرمائیں گے، جب آپ فرمائیں انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائی، علماء کی مجلس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ وعظ، تقریر، نصیحت نہیں ہوتی۔ ہم ایک برادری کے لوگ ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپس میں مل کر بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں، اپنے کاموں کا جائزہ لیں، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کریں۔ کسی بھی شخص کو اپنے آپ کو اصلاح سے بالاتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے شخص تھے، اور ان کی فراست ایمانی اور ان کی مومنانہ صفات کی گواہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حق گوئی کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ الحق ینطق علی لسان عمر، کہ حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ نے بھی، تو آسمان سے جبریل اتر کے آئے اور انہوں نے کہا استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ صرف زمین والوں نے نہیں، آسمان والوں نے بھی عمر کے ایمان لانے کی خوشی منائی ہے۔ ایسا شخص جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ پچھلی امت میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو الہام ہوتا تھا، اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر۔ اب سنیے، ایک موقع پر حضرت کے زمانے خلافت میں کسی شخص نے حضرت عمر سے کہہ دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو دوسرے لوگ جو وہاں موجود تھے ان میں سے کچھ نے ٹوکا اور کہا کہ کس سے کہہ رہے ہو تم؟ حضرت عمر سے کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو اس کو نصیحت کر رہا تھا ٹوک دیا، فرمایا ہرگز نہ کہو، کوئی خیر باقی نہیں رہے گی اگر لوگ ایک دوسرے کو نہ کہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور ہم میں بھی کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی اگر ہم اس کو قبول نہ کریں۔ یہ کیفیت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کہیں کمی ہو تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ حضرت عمر ہی کا واقعہ ہے کہ منبر پر اعلان کروایا کہ لوگ جمع ہو جائیں۔ لوگوں نے سمجھا کوئی بہت اہم بات ہے، لوگ اکٹھا ہوئے، حضرت کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں مکے کے لوگوں کی بکریاں تھوڑی اجرت پر چرایا کرتا تھا، یہی عمر کی زندگی کا حال تھا۔ یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ کیا صرف اتنی بات کہنے کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا؟ ہم نے سمجھا کوئی مشورہ ہوگا، کوئی ضروری بات ہوگی۔ لوگ جب منتشر ہو گئے تو حضرت عمر سے قریب کے لوگوں نے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے اتنے اہتمام سے جمع کیا اور یہ دو جملے کہے۔ ارشاد فرمایا کہ آج میں نے اپنے نفس میں کچھ عجب پایا کہ لوگ مجھ کو بڑا مانتے ہیں، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، تو میں نے یہ چاہا کہ لوگوں کے درمیان میں اپنے نفس کو اس کی اصل اوقات یاد دلا دوں، کہ میں وہ تھا جو بکریاں چرا کر اس کی اجرت لیا کرتا تھا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کیسا احتساب کا جذبہ ہے۔ تو ہم علماء کو بیٹھ کر اپنی اپنی غلطیوں پر گفتگو کرنی چاہیے، مذاکرہ کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے ہم اور اچھا کر سکتے ہیں، موجودہ حالات میں ہم کو کون سی خدمت انجام دینی چاہیے، کن کاموں کو زیادہ اہمیت سے ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ مذاکرہ آپس میں ہونا چاہیے، اس سے کاموں کی رفتار بھی بڑھتی ہے، آپس کی غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں اور دل ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔
دل کا ملنا بہت ضروری ہے، دل کا ملنا بہت ضروری ہے۔ خاص طریقے پہ علماء میں آپس میں مضبوط رابطہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ عام طریقے پر علماء کی راہ کی رکاوٹیں عام لوگ نہیں کھڑی کرتے ہیں، دوسرے علماء ہی کھڑی کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ عالم کو عامی سے تکلیف کم پہنچتی ہے، عالم کو عالم سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے۔ اور ایک شعر سناتے تھے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قرآن مجید نے اتنے اہتمام سے یہ قصہ یوسف نقل کیا ہے اور احسن القصص کہا ہے، اس لیے کہ اس میں حکمتیں ہیں اور اس امت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے والے ان کے بھائی تھے، قرآن نے یہ واقعہ نقل کر کے بتا دیا کہ اس امت کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے گا کہ اس کو نقصان پہنچانے والے اس کے اپنے ہوں گے۔ ایک برادری کے لوگوں کو اسی برادری کے لوگوں سے تکلیف پہنچے گی اور پہنچ سکتی ہے، یہ اشارہ ہے۔ پھر اس میں ایک حوصلہ افزا اشارہ یہ بھی ہے کہ بظاہر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، گویا کہ ان کو نقصان کے مرحلے میں ڈالا گیا، لیکن خدا کی قدرت یہ تھی کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں گر رہے تھے اسی راستے سے مصر کے تاج و تخت تک پہنچایا۔ گویا کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ جس کو دنیا نقصان سمجھ رہی ہے وہ نقصان نہیں ہے، بلکہ تاج و تخت مصر تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس وقت بھی یہ امت پریشان ہے، ہمیں اس امت کو یہ حوصلہ دینا چاہیے کہ مصیبت اور پریشانی کا دور عارضی ہے، اگر ہم نے صحیح طریقے سے محنت کی تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حالات کو سازگار فرما دے گا۔ علماء کا کام یہ بھی ہے کہ وہ امت کو حوصلہ دیں، سہارا دیں، مایوسی کی بات نہ کریں، بلکہ ان کے اندر امید کی کرن جگائیں۔ ہماری گفتگو ایسی ہو کہ جس سے لوگوں کے اندر حوصلہ بڑھے، ہم بتائیں کہ ایمان والوں پر آزمائشیں آنا طے ہے، حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ یہ پیغام ہمیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو دشمنوں کے قدم غار کے دہانے تک آ گئے تھے، حضرت ابوبکر گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت غار کے دہانے تک دشمن آ چکا ہے، اگر جھک کر دیکھے گا پالے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں ہے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ گویا کہ حضور کا طریقہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی امید کی بات کی جائے، حوصلے کی بات کی جائے، توانائی کی بات کی جائے۔ اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تنہا دو لوگ ہیں اور پورے عرب کی طاقت دوسری طرف ہے، پورا عرب ایک طرف اور صرف دو افراد ایک طرف، اور غار میں پناہ لینی پڑی ہے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ علماء کو بھی یہ طریقہ سیکھنا چاہیے کہ چاہے جتنے مشکل حالات ہوں ہم امید کی بات کریں، ممبر سے ایسی تقریر کریں جس سے امت کے اندر حوصلہ بیدار ہو، قوت پیدا ہو۔ خوف کی بات نہ کریں،
مایوسی کی بات نہ کریں، ڈرانے کی بات نہ کریں، احساس دلانے کی بات کریں۔ ڈرانے میں اور احساس دلانے میں بہت فرق ہے۔ ڈرانے کی بات نہ کریں، حوصلہ دلائیں، احساس دلائیں کہ ہمیں اچھا عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ حالات کو سازگار کرے۔ ہمارے ممبر و محراب سے جامع رہنمائی ہونی چاہیے۔ ہر عالم کو چاہیے کہ وہ ممبر سے بہترین رہنمائی امت کی کرے، جیسے حالات ہوں اس کے مطابق ہم خطاب کریں۔ یہ نہیں کہ حالات بہت سنگین ہیں، ملک میں افراتفری ہے، اور اس وقت ہمارا بیان ہو رہا ہے کہ حضور کو معراج کیسے ہوئی تھی، معراج پہ ہماری تقریر ہو رہی ہے عالی شان۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کے مطابق ہم لوگوں کی رہنمائی کریں، حالات کے مطابق ہم پیغام دیں۔ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے جس کو ہر عالم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کن موضوعات پر امت کو خطاب کرے، اور اچھی تیاری کے ساتھ ہمیں باتیں پیش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اب کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر سوچ رہے ہیں کہ کیا بولوں، پہلے سے نہ کوئی تیاری کی گئی، نہ پہلے سے کوئی غور و فکر کیا گیا۔ اب کھڑے ہو گئے، اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کہوں، اور پھر بات سے دوسری بات اور تیسری بات، موضوع سے ادھر ادھر۔ یا بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک ہی تقریر یاد کر لیتے ہیں، وہ شب برات پہ بھی چلتی ہے، شب معراج پہ بھی چلتی ہے، اور وہی تقریر رمضان میں بھی اور وہی تقریر شوال میں بھی۔ وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے کہ ایک وائز تھے، وہ جب تقریر کرتے تھے صرف شہادت حضرت حسین پہ تقریر ہوتی تھی، ایک ہی تقریر یاد تھی تو صرف شہادت حسین پہ تقریر ہوتی تھی۔ کوئی ان کو موضوع دے دیا جاتا، وہ چند جملے بول کر اپنے اصل موضوع پہ آ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے ان کو گھیرا اور یہ طے کیا کہ آج ان سے دوسرے موضوع پہ تقریر کروا ہی کے دم لیں گے۔ تو بہت سوچنے کے بعد ان کے لیے موضوع طے کیا گیا کہ آپ سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کر دیجیے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ سورہ اخلاص میں تو کہیں شہادت کا کوئی مضمون ہے ہی نہیں کہ وہاں سے حضرت حسین کی شہادت آئے گی، تو حضرت حسین کی شہادت کا قصہ نہ آئے اس لیے تفسیر سورہ اخلاص بیان کر دیجیے۔ بیٹھ گئے وہ، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ اخلاص کی تلاوت، ترجمہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں، یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اتاری گئی تھی، جن کے نواسے حضرت حسین تھے، اور ان کی شہادت کا یہ قصہ ہے۔ تو پھر آ گئے وہ اپنے موضوع پر، اور دیکھیے کیا خوبصورتی سے اپنی منزل تک پہنچے کہ یہ سورت حضور پر اتری تھی جن کے نواسے حضرت حسین تھے، اور اس کے بعد اصل موضوع آ گیا۔ یہ نہ ہو، آپ حضرات میں بعض لوگ میرے والد کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے والد کتنی محنت کے ساتھ تیاری کرتے تھے، اور تقریر پہلے سے موضوعات پر مطالعہ کر کے تقریر کو لکھتے تھے، مرتب کرتے تھے، پھر ایک چھوٹے سے کاغذ پر اس کے نوٹس لکھتے تھے، اور جہاں تقریر کرنی ہوتی تھی بشمول میرے، آپ میں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہوگا، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ جہاں تقریر کرنی ہوتی تھی 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ کوئی ایک آدمی نہیں ہے سننے والا موجود، اور نماز میں بھی ابھی وقت ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے اس کو پڑھتے رہتے تھے، اور پھر جب وقت آتا تھا تو اس کو جیب میں رکھ لیتے تھے اور پھر تقریر فرماتے تھے، اور 30 35 40 منٹ تقریر کرتے تھے، لیکن بہترین تقریر کرتے تھے، بہترین تقریر کرتے تھے، اور بہترین محنت کرتے تھے۔ بس اوقات ایک ایک تقریر کے لیے 1 ہفتہ وہ تیاری کرتے تھے، پھر تقریر ہوتی سی۔ تو اور میرے والد یہ بھی کہتے تھے کہ امت کا وقت امانت ہے، جو لوگ آپ کی بات سننے آ رہے ہیں، اگر آپ تیاری کر کے ان کے سامنے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بھرپور تیاری کے بعد تقریر کرنی چاہیے۔ خیر، تو ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم محراب و ممبر سے جامع رہنمائی فراہم کریں امت کو، بہترین رہنمائی جو معتدل ہو، متوازن ہو، جس میں ہر پہلو کی رعایت ہو۔ علماء کا یہ کام ہے،
ایک بہت اہم کام اس وقت علماء کے کرنے کا یہ ہے کہ مکاتب کے نظام کو مستحکم کیا جائے۔ دیکھیے ملک میں جو فتنے اب لائے گئے ہیں یہ ان فتنوں سے بہت الگ ہیں جو پچھلے زمانے میں اس ملک میں اٹھائے گئے تھے۔ اب جو حملہ ہو رہا ہے وہ راست ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے، توحید پر یلغار ہو رہی ہے۔ ہزاروں ہزار مسلمان بچیاں جو مرتد ہوئی ہیں اور جو ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہیں، آپ نے غور کیا کہ ان کا مرتد ہونا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بند سازش کا نتیجہ ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں سے توحید کی دولت چھینی جائے۔ جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے، جن لوگوں نے اس کو غور سے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے فتنے اس تعلیمی پالیسی میں رکھے گئے ہیں، اور جب یہ تعلیمی پالیسی پوری طرح نافذ ہوگی اس ملک میں تو مسلمان بچوں کا وہ جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں مسلمان باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں ابھی سے فکر کرنی ہوگی کہ ہم کس طرح اپنی نسلوں کے ایمان کو بچا سکیں۔ آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ آپ اعلان کر دیں کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیے، اور آپ یہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ قومی تعلیمی پالیسی کو نافذ نہ ہونے دیں، اس لیے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کسی کی بات سننے والی نہیں ہے۔ اب قومی تعلیمی پالیسی بھی نافذ ہو رہی ہے اور آپ مسلمان بچوں کو اسکول جانے سے روک بھی نہیں سکتے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جائیں گے، مشرکانہ چیزیں پڑھیں گے، ان کی ریت رواج کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں گے، اور کچے ذہنوں میں شرک کی عظمت بٹھا دی جائے گی، دیو مالائی قصے ان کے ذہنوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ کے بچے نام کے مسلمان تو ہوں گے، حقیقت میں مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ابھی سے ہم مکاتب کا نظام اتنا مضبوط بنائیں، نصاب بھی اور نظام بھی، کہ جس کے نتیجے میں ہمارے بچے ایمان پر قائم رہیں، اور جو دوسری چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈالی جائیں، جو زہر ان کو پلایا جانے والا ہے اس کا تریاق ہم پہلے سے ان کے اندر ڈال دیں۔ یہ کرنے کا بہت بڑا کام ہے۔ مکاتب کی پہلے بھی بہت عظمت رہی ہے، لیکن اب اس کی افادیت اور ضرورت پہلے سے بڑھ گئی۔ مکتب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ ہی اہم ہے، مکتب تو زیادہ اہم نہیں ہے۔ اور اللہ معاف کرے ہمارے بعض مولویوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے، سب مولوی ہیں اس لیے کہنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ جو پڑھاتے ہیں مکتب میں ان کے ذہن میں بھی عظمت نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھئے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو مکتب کا مدرس جو ہے پہلے ذرا ایک آدھ دو منٹ چپ رہتا ہے، ذرا شرماتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں مکتب پڑھا رہا ہوں۔ ویسے یہ ایجاب و قبول والی بات بھی اب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو ایجاب و قبول کے وقت بھی دولہا شرماتے ہی نہیں ہے کم بخت۔ یہاں ہم لوگ تو نکاح پڑھاتے رہتے ہیں نا، اب تو ایسے اتاولے لوگ ہو گئے ہیں کہ ابھی پورا جملہ نہیں ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں قبول ہے۔ جی ہاں، ابھی تفصیلی ہم بیان کر رہے ہیں کہ اتنا مہر ہے اور فلاں ہے اور میں نے تمہارے نکاح میں ابھی دیا بھی نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کم وقت کے قبول ہے۔ ہاں، ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تھا۔ ہم لوگ تو تھوک کے حساب میں نکاح پڑھاتے ہیں نا، ہول سیل میں۔ پیر ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خوب نکاح پڑھانے ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں نے آدھے ہی کہا تھا، اس نے کہا قبول ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کچھ تو صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ ایجاب و قبول والی بات جو ہے وہ بھی پرانی ہو گئی۔ ہاں، تو مکتب کے مدرس سے پوچھئے تو وہ بیچارہ ذرا شرماتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں مکتب پڑھاتا ہوں۔ بھئی آپ کو شرم کس چیز کی آ رہی ہے؟ آپ یہ کہیے کہ میں کائنات کا افضل ترین کام انجام دیتا ہوں کہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا ہوں، اور حضور نے کہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کے ذمہ کتنی بڑی خدمت کی ہے۔ آپ کے ذریعے جو بچے توحید کی عظمت اپنے دل میں بٹھا کر نکلیں گے، ان کے ایمان پر قائم رہنے کا سبب آپ ہیں۔ نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ فلاں صاحب ہیں،
ان کے ہاتھ پہ 4 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، 8 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو بڑی مبارک ہستی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ پہ کسی نے ایمان قبول کیا ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ تو غور کیجئے کہ مکتب میں پڑھانے والا اگر اپنی زندگی میں 5000 بچوں کو پڑھاتا ہے تو ان 5000 بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اگر یہ یہاں نہ پڑھتے تو نہ جانے کفر کی اور ظلمت کی کس وادی میں جا کے ہلاک ہو جاتے۔ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو خدمت مکتب کے ذریعے لے رہا ہے وہ معمولی خدمت نہیں ہے۔ اس لیے مکتب کے مدرسین کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور بہت بڑے منصب پر بٹھایا ہے اور ہمیں اس منصب کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور اب جو دور ہے، نیا وقت ہے، اس میں مکاتب پر بہت توجہ دینی چاہیے، اور مکتب میں صرف نماز، روزہ، وضو، غسل مت پڑھائیے، سب سے اہمیت کے ساتھ مکتب میں توحید سکھائیے، توحید کی عظمت اور شرک کی قباحت ایک ایک بچے بچی کے دل پہ نقش کر دیجیے کہ ہمیں مسلمان بن کر جینا ہے اور ہمیں مسلمان بن کر مرنا ہے۔ یہی کام آپ کا بنیادی، یہی بنیادی کام ہے۔ تو مکاتب کے نظام کو بھی مضبوط کیجیے۔ پھر ایک بات اور عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ اس وقت ملت جن حالات سے دوچار ہے اس کے پیچھے مسلمانوں کی بدعملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب تک ہمارے اندر سے برائیاں نہیں نکلیں گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو ہر عالم دین کو یہ چاہیے کہ وہ اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کی خدمت انجام دے، وہ کوشش کرے کہ ہمارے معاشرے میں بھلائیاں پھیلیں، خرابیاں دور ہوں، اچھائیاں عام ہوں۔ اس کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کہتے ہیں، اور یقیناً صحیح کہتے ہیں، تو وراثت میں صرف حقوق نہیں آتے، ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ صرف حقوق نہیں آتے، ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی انتقال کر گیا تو صرف مجرد انتقال کرنے سے حقوق وارثین کی طرف منتقل ہوتے ہیں، مجرد وفات سے حقوق منتقل ہوتے ہیں مورث سے وارث کی طرف۔ یہی مسئلہ ہے نا۔ یہاں کوئی فقہ پڑھانے والا نہیں ہے لگتا ہے کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کوئی، ہاں، مجرد وفات سے انتقال حقوق ہوتا ہے مورث سے وارث کی طرف، یہی اصول بیان ہوتا ہے۔ اس پہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ذہین و ذکی عالم تھے، اور بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی ذہانت دی تھی۔ اور شاہ صاحب کے زمانے میں ایک صاحب جا رہے تھے سفر میں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کسی وجہ سے کہا کہ دیکھو تم اپنے باپ کے گھر نہ جانا، اور اگر باپ کے گھر گئی تو تم پر 3 طلاق۔ وہ کہہ کے چلا گیا، اور سفر اس زمانے میں لمبے ہوتے تھے۔ اب یہ گیا، ادھر پیچھے انتقال ہو گیا اس کے خسر کا، بیوی کے والد کا، کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہوا تو بیوی چلی گئی باپ کے گھر۔ اب جب یہ واپس آیا تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے ایسی بات کہہ دی تھی اور انتقال ہوا اور وہ چلی گئی، اب تو طلاق ہو گئی۔ علماء کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ کیا مسئلہ ہوگا؟ کہا طلاق ہو گئی۔ جب شرط پائی گئی تو طلاق ہو گئی۔ شاہ عبدالعزیز اس زمانے میں نوعمر تھے، ہوتے ہوتے بات ان تک پہنچی تو یہ تاجر تھا دہلی کا، اس نے جا کے کہا کہ کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو فتویٰ لکھ دوں گا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے نوعمر تھے، اس کے بعد حضرت نے فتویٰ لکھا، سارے علماء کہہ رہے تھے طلاق ہو گئی، انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ اور جو علت لکھی وہ عجیب علت لکھی کہ جب والد کا انتقال ہو گیا تو اب وہ مکان باپ کا نہیں رہا، وراثت میں اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو گیا، اور شوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر باپ کے گھر جائے گی تو طلاق،
تو اب وہ باپ کا گھر ہی نہیں رہا، یہ باپ کے گھر گئی نہیں، اس لیے طلاق ہوئی نہیں۔ دیکھیے کیسا نقطہ ڈھونڈ کے لائے۔ اب جس عالم کو دکھایا جاتا تھا ان کا فتویٰ، وہ کہتا تھا الجواب الصحیح، اس لیے کہ اس کے علاوہ تو کوئی راستہ تھا نہیں۔ تو صرف انتقال سے حقوق منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق نہیں، صرف حقوق نہیں منتقل ہوتے، ذمہ داریاں بھی منتقل ہوتی، ذمہ داری بھی۔ مثلا فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مال چھوڑ کر مرا تو اس کے وارثوں کو ملے گا، اور اگر قرض چھوڑ کر مرا تو وہ بھی منتقل ہوگا۔ قرض چھوڑ کر جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ پڑوسی ادا کریں گے، وارث ادا کریں گے۔ اگر کوئی مال چھوڑ کر گیا ہے یعنی حق، تو وہ بھی ان کو مل رہا ہے، اور کوئی ذمہ داری چھوڑ کر گیا ہے تو وہ ذمہ داری بھی پڑے گی وارثوں پر۔ تو اگر ہم انبیاء کے وارث ہیں اور خاص طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو صرف ہمیں اعزاز حاصل نہیں ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ اور حضور کی ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری اصلاح معاشرہ کی تھی، یزکیہم، پاک صاف کرنا، لوگوں کو صاف ستھرا بنانا، اس کی محنت ہمیں کرنی چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کی خدمت انجام دینی چاہیے۔ ہر علاقے میں، ہر بستی میں عالم یہ محنت کرے کہ لوگ دیندار بنیں، پرہیزگار بنیں، اچھے نمازی بنیں، معاملات کو صاف رکھیں، معاشرت بہترین ہو، اور پھر علماء کا آپس میں جوڑ ہو، علماء کا آپس میں ربط ہو، تعلق ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے دل میں قدورتیں پائی جائیں۔ بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ علماء آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امت بھی کٹ جاتی ہے، امت بڑھ جاتی ہے، یہ اس عالم کے ساتھ، یہ اس عالم کے ساتھ، یہ اس عالم کے ساتھ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنا خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ علماء کو آپس میں ایک دوسرے کا رفیق ہونا چاہیے، فریق نہیں ہونا چاہیے۔ رفیق میں بھی اتنے ہی الفاظ ہیں اور فریق میں بھی اتنے ہی ہیں، بس تھوڑی سی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ رفیق ہونا چاہیے، فریق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تحزب کے راستے پہ نہ جائیں، تعصب کے راستے پہ نہ جائیں، بلکہ اس طرح بنیں جیسا حدیث میں ہے کہ المؤمن کالمؤمن، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو ایک عالم کو دوسرے عالم کو مضبوط بنانا چاہیے، تحاسد تباغض کے راستے پر نہیں جانا چاہیے، حسد نہ ہو، ایک دوسرے سے دوری نہ ہو، قریب رہیں، محبت کریں، چھوٹے بڑوں کا اکرام کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت نچھاور کریں، کام کرنے کا موقع دیں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں کہ یہ تو میرے سامنے کا بچہ ہے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیوں دین کا کام کر رہا ہے، یہ کیوں جلسے کر رہا ہے، یہ کیوں جلوس کر رہا ہے۔ یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑوں کو سرپرست بننا چاہیے، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے احترام کی عادت ڈالنی چاہیے، اور بڑوں کی بڑائی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی چھوٹا اپنے بڑوں کے ادب کے بغیر کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ چھوٹے کو چھوٹا بن کے رہنا چاہیے، اور بڑوں کو بھی بڑائی کا ثبوت دینا چاہیے کہ تم آگے بڑھو، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، کہیں مشکل ہوگی تو میں کھڑا رہوں گا، کہیں ضرورت پڑے تو مجھ کو یاد کر لو۔ بڑوں کی سرپرستی میں انسان اگلا سفر طے کرتا ہے، اگلا سفر بڑوں کی سرپرستی میں طے کرتا ہے۔ اور جن لوگوں میں چھوٹوں کو آگے بڑھانے کی عادت ہوتی ہے، وہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں اللہ ان کے نام اور کام کو زندہ رکھتا ہے۔ ان کے چھوٹے سمجھتے ہیں کہ ہم پر ان کا احسان ہے، وہ ہمیشہ ان کے نام اور کام کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ اگر مزاج بنے گا تو اس سے بہت کام ہوگا۔ اور آپ تمام حضرات علماء کے سامنے مذاکرے کے طور پر یہی چند باتیں عرض کرنی تھی، چونکہ مجھے معلوم ہوا کہ امتحان بھی ہے، 9 بجے سے تو زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی لمبی تقریر سن کے ہم لوگ سنی مسلمان بنتے جا رہے ہیں، اس لیے جو کام کی باتیں تھیں الحمدللہ تھوڑے وقت میں نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رکھے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو، اکٹھا ہونے کو قبول فرما، خیر و برکت نصیب فرما۔ اللہ کہی گئی باتوں میں
کہی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کا توشہ عطا فرما، ہم سب کو للہیت کا جوہر عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ آئے ہوئے سارے علماء کرام کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ان کے ذریعے جو خدمت انجام پا رہی ہے اس کو ملت کی آبیاری کا ذریعہ بنا، ملت کی تعمیر و تشکیل کا ذریعہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔